السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصارہ ہوئے عیسائی، والصابئین، اور جو صابی بنے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیے نیک، فلہم اجرہم، تو ان لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور نہ خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ چونکہ پچھلی چند آیات میں بنی اسرائیل کی بعض خرابیوں کا تذکرہ تھا، اور ان خرابیوں کے ذکر کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت و مسکنت طاری کر دی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بھاری غضب کے مستحق بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اسلوب یہ ہے کہ کسی کو بھی اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نا امید اور مایوس نہیں کرتے۔ تو جب اللہ کے غضب کی بات آئی تو ساتھ ہی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر یہ لوگ انسان بن جائیں، ایمان لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری شروع کر دیں، تو توبہ کا دروازہ ان کے لیے ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ یہ بالکل اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ کامیاب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے اس آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ تعلق۔ کچھ لوگوں نے یہاں سے بالکل ایک عجیب اور غلط استدلال کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک بڑا نعرہ چلتا ہے، وحدت ادیان۔ کافروں نے باقاعدہ اس مہم پر خاصا خرچ کیا ہوا ہے، اور وہ ملکی سطح پر اس ضمن میں اس نام سے کمیٹیاں بنا رہے ہیں، بن چکی ہوئی ہیں، اور مسلمان حکمران اور ان کے ساتھ دیگر لوگ جو ان کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جن کے مفادات ان ملکوں میں ہیں، وہ بڑھ چڑھ کر اس نعرے کو عام بھی کر رہے ہیں اور اس پر کام بھی کر رہے ہیں۔ نعرہ یہ ہے کہ یہ کیا تم نے لگایا ہوا ہے کہ جی صرف مسلمان ہی کامیاب ہیں، وہی جنت میں جائیں گے، وہی اللہ کے پسندیدہ ہیں، یہی صرف ہدایت ہے۔ بھئی تمہارے قرآن میں یہ بات موجود ہے، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، جو کسی بھی دین کے ماننے والے ہیں، جب وہ اچھے کام کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، یہ تمہارے قرآن میں موجود ہے۔ تو اس لیے کوئی یہودی ہے تو وہ یہودی رہے، کوئی عیسائی ہے تو عیسائی رہے۔ تمہیں صرف یہ چاہیے کہ کوئی ایسا راستہ بناؤ کہ یہ سارے مل جل کر رہیں۔ یہ جو مسلمانوں کے ہاں شدت پائی جاتی ہے یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، دوسرے ادیان کے بارے میں، یہ شدت نہیں ہونی چاہیے۔ سارے ادیان وہ ایک ہی ہیں، اور اس لیے جس طرح وہ ہمارے ایک نے کہا تھا کہ کیا فرق ہے ہمارا اور ہندوؤں کا، وہ رام کہتے ہیں، ہم اسی کو رحیم کہتے ہیں، وہ بھی سبزیاں کھاتے ہیں، ہم بھی سبزیاں کھاتے ہیں، یہ ایک لائن ہی تو ہے درمیان میں، باقی ہمارا اور ان کا کیا فرق ہے؟ کوئی ایک کہتا ہے جی قادیانی ہمارے بھائی ہیں، کوئی کہتا ہے وہ یہودی اور عیسائی وہ بھی آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ بھی انبیاء کے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے ان کا، نبیوں پر ایمان ہے، اس لیے کوئی فرق نہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان کر رہا ہے کہ رام کہنا اور رحیم کہنا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی سوچ وہ ہر مسلمان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے خریدے ہوئے ہیں اوپر یہ سارے جو ہیں اوپر
جو لے آتے ہیں اقتدار میں جن لوگوں کو، وہ سارے انہوں نے خریدے ہوئے ہیں، ان کو مختلف لالچیں دیتے ہیں، ان کے مفادات پورے کرتے ہیں، ان سے وعدے ہوتے ہیں تم اقتدار دیں گے، تم نے یہ ایجنڈا ہمارا پورا کرنا ہے، ان نکات پر تم نے کام کرنا ہے، اور جناب اس پر کانفرنسیں ہوتی ہیں، وہ پوری دنیا سے مسلمان ملکوں سے دیکھتے ہیں، جو کوئی پڑھے لکھے سنجیدہ اور جو نمایاں ہونے والے طلباء ہیں ان کو وہ اپنے ہاں کھینچتے ہیں، وہاں مختلف کورسز ان کو کروا دیتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ آئندہ کن کن کے آگے آنے کے چانس ہیں، ان کو بھی لے جاتے ہیں اپنے ہاں، انہیں پھر پوری ان کی جو ہے نا برین واشنگ کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں، ان کی پورا ان کو ایجنڈا دیتے ہیں، ان کے ذہنوں میں اپنی باتیں ڈالتے ہیں، اور وہ بیچارے قرآن پڑھا کوئی نہیں ہوتا کسی سے، اور کوئی رہنمائی ہوتی نہیں، مسجد کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا کوئی نہیں، وہ جب واپس آتے ہیں تو سمجھتے ہیں بس پتہ نہیں ہم تو کیا، ان بیچاروں نے یہاں دیکھے ہوتے ہیں وسائل تھوڑے اور کم معیار زندگی، وہاں جا کر جب ان کو وہ ڈالروں میں تول دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بلے بلے پتہ نہیں ہم تو جناب اصل زندگی تو ہم نے دیکھی ہی اب ہے، شعور وہاں پر ہے جناب بڑا، وہ تو بڑے برداشت والے لوگ ہیں، اور پھر یہاں باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے۔ یہ کچھ سال پہلے وہ ایک خاتون کا کلپ بڑا ہی وائرل ہوا کہ تمہارے قرآن میں یہ بات موجود ہے، یہودی عیسائی سب جو بھی ہوں گے وہ آخرت میں کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل ہیں، تو یہ باقاعدہ ساری پلاننگ کا حصہ ہے۔ تو یہ استدلال کرتے ہیں اس آیت سے کہ وحدت ادیان، کسی کو کچھ نہ کہو، سارے کامیاب ہیں، یہودی ہوں عیسائی ہوں، سارے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہیں اور پسندیدہ ہیں۔ حالانکہ تھوڑا سا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو عیسائی ہوئے، یہودی کسے کہتے ہیں؟ جو تورات کو ماننے والا ہے۔ عیسائی کون ہے؟ جو انجیل کو ماننے والا ہے۔ تو کیا تورات اور انجیل میں ہمارے نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نشانیاں موجود نہیں ہیں؟ اور کیا اسی تورات میں انجیل میں ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا گیا؟ بالکل یہ باتیں موجود ہیں۔ اب جو شخص اس تورات میں یہ باتیں پڑھنے کے باوجود نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو کیا اس نے تورات پر عمل کر لیا؟ ہرگز نہیں عمل کیا اس نے۔ ایک نے پڑھ لیا کہ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر موجود ہے، آپ کے بنی اسماعیل میں سے ہونے کا تذکرہ موجود ہے باقاعدہ، ہجرت کر کے جب آپ مدینے جائیں گے اس مدینے کی بستی کا تذکرہ تورات میں انجیل میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی، صحابہ کرام کی جاں فشانی، ان کی عبادات، ان کا زہد و تقوی، ان کی نیکی، ان کا اچھا چال چلن، یہ ساری چیزیں ان کی کتاب میں موجود ہیں۔ اب اگر وہ لوگ ان ساری باتوں پر ایمان نہ لائیں تو انہوں نے تورات اور انجیل کو مان لیا؟ نہیں مانا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ قرآن مجید میں موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا کہ بھائی میں تو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تو اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی بشارت دینے آیا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ اور اتنی صراحتوں کے باوجود اگر وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو پھر ان کے منکر اور باغی ہونے میں کیا شبہ باقی رہ جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی من هذه الامة یہودی ولا نصرانی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان لوگوں میں سے جو یہودی جو عیسائی میرے بارے میں سن لے کہ یہ نبی آیا ہے، مبعوث ہو گیا ہے، محمد نام ہے، وہ یہ دعوت دے رہا ہے، ثم لا یؤمن بی، یہ سننے کے بعد پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے،
کان من اصحاب النار، وہ جہنمی ہے۔ صاف صراحت صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی واضح بات فرما دی ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دوبارہ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور اسلام کے احکامات کا نفاذ کریں گے۔ اب ان ساری باتوں کی موجودگی میں پھر اگر کوئی انکار کرے کہ جناب جو یہودی ہوگا وہ اپنے دین پر ہو تو تب بھی وہ کامیاب ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی انہیں دعوت دی، اور باقاعدہ یہ موجود ہیں، کہانیاں واقعات موجود ہیں کہ جناب وہ یہودی آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کچھ سوالات کرتے ہیں، ان سارے سوالات کے جب جوابات انہیں عین اپنی کتاب کے مطابق مل جاتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں نبی تو سچا ہے، لیکن اگر ہم نے اس کی بات مان لی، ایمان لے آئے تو یہ ہے بنی اسماعیل میں سے اور ہم ہیں بنی اسرائیل میں سے۔ تو یہ جو شریکہ ہے نا، شریکہ جو ہم نے بنایا ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی یہ لفظ بڑا چلتا ہے شریکہ، تو ہماری ناک نہیں رہنی، ہم ان کے نیچے لگ جائیں گے۔ بس یہ حسد اور یہ شریکہ بازی جو ہے نا، اس نے انہیں روکے رکھا، وہ ایمان نہیں لائے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ ہماری نسل میں سے ہوگا، یہ اس نسل میں سے آ گیا، حالانکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تورات میں صراحت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وہ میرے چچا کے بیٹوں میں سے آئے گا، تو یعقوب علیہ السلام ان کے مقابلے میں ان کے چچا کے بیٹے اسحاق اور ان کے مقابلے میں اسماعیل، تو یہ تو ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، ان کے والد، یہ چونکہ یہ یہودی خاندان سے تھی، خیبر میں ان کا خاندان تھا، تو ان کے والد اور چچا دونوں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پہلے کی بات ہے، خیبر فتح ہونے سے پہلے آ کر سوالات کی، یہ باتیں شاتیں ہوئیں، واپس گئے۔ کہتی ہیں وہ اب آپس میں باتیں کر رہے ہیں، میں چھوٹی تھی اور میں سن رہی ہوں باتیں ان کی۔ چچا کہتا ہے میرے والد سے کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کہتا ہے سچا نبی ہے۔ میرے والد نے جو یہودی تھے اعتراف کیا کہ یہ سچا نبی ہے۔ کہا پھر کیا خیال ہے ایمان لانے کے بارے میں؟ کہا ایمان نہیں لانا، ایمان نہیں لانا، اور ہم تو ان کے پاس جناب قریش کے پاس مکہ کی تولیت ہے، بیت اللہ کی ساری ذمہ داریاں ان کے پاس ہیں، اگر نبوت بھی ہم نے ان میں مان لی تو ہمارے پاس باقی کیا رہ جائے گا؟ یہ چیزیں ہیں جو انہیں اسلام سے روکے ہوئے ہیں۔ تو کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو یہودی ہوا تو وہ بھی کامیاب ہے اور جو عیسائی رہا وہ بھی کامیاب ہے؟ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، اب کامیابی کی شرط یہی ہے، تو جو یہ شرط پوری کرے گا بس وہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔